السلام علیکم، میں ہوں جمال عبداللہ عثمان اور دوسرے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے پوڈ کاسٹ پہ آپ کی طرف سے بڑی پذیرائی ملی، بہت سارے کمنٹس آئے اور ہم اس پہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں پاکستان کی سینئر صحافی عاصمہ شیرازی صاحبہ موجود ہوتی ہیں، اور اس پوڈ کاسٹ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کو اس میں بہت ساری خبریں ملیں گی بین السطور۔ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ان کو ذرا خبروں پہ نظر بھی رکھنی ہے، اور پاکستان کی اس سیاسی تاریخ کے اندر جو ہونے والے واقعات ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ہم پردہ اٹھائیں گے۔ تو عاصمہ شیرازی صاحبہ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، آج آپ ایک بار پھر موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو پہلا پوڈ کاسٹ ہوا ہے وہیں سے ہم کچھ مختصر سا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے ذکر کیا تھا 35 پنکچرز کا، تو 35 پنکچرز پہ بہت سارے لوگوں نے سوال کیے تھے، لیکن ایک سوال میں آپ کو سنوا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں مسلم۔ ہم نے آپ کا کل والا ولاگ دیکھا اور بہت انفارمیٹیو لگا، لیکن کچھ سوال تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ آپ نے ہمیں موٹے موٹے الفاظوں میں بتایا کہ 35 پنکچر، لیکن اگر آپ ہمیں تفصیلی طور پر بتا سکیں کہ 35 پنکچر اصل میں ہے کیا، کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی ہم نے اور خواجہ آصف صاحب کو بار بار 35 پنکچر کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ بہت شکریہ آپ کا جمال، اور میں نے یہ مہر کا جو 35 پنکچرز کے حوالے سے سوال ہے یہ سنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان اور بہت سارے کمنٹس بھی اس کے اوپر آئے ہیں کہ 35 پنکچرز کیا ہے، کیونکہ جو بچے پیدا ہی 2000 میں ہوئے ہیں اور 2018 میں انہوں نے اپنا پہلا ووٹ ڈالا ہوگا، یا 14 کے ان کو معاملات نہیں پتہ ہے، یا 24 میں پہلا ووٹ ڈالا ہے، ان بہت سارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو شاید پاکستان کی تاریخ سے اتنا زیادہ ان معلومات نہیں ہے، اور پھر چونکہ روزمرہ کی یہ زندگی کے معاملات ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ چونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں پاکستان کے اندر کہ تاریخ میں ہوا کیا، اور یہ تو بالکل ریسنٹ پاسٹ ہے، یعنی بالکل قریب کا ماضی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو روزمرہ میں جو ہو رہا تھا وہ شاید اتنا یاد نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کم از کم وہ واقعات جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ لوگوں کے پاس بالکل حقائق کی صورت، فیکچول رپورٹنگ کی صورت ان کے سامنے رکھ دیں، اور پھر وہ اس کے بعد خود فیصلہ کر لیں۔ مثلا ایک تو یہ 35 پنکچر پہ آتے ہیں، دوسرا بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ 2008 کے بعد نواز شریف صاحب نے پھر میثاق جمہوریت کے خلاف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر پنڈی کے ساتھ مل کے وہ میموک والا ہو گیا، اس میں کالا کوٹ پہن کے نواز شریف صاحب گئے، تو میثاق جمہوریت پہ تو ہم نہیں کر رہے تھے، ہم وہ بھی بتائیں گے، البتہ یہ نہیں کہ ہم وہ نہیں بتائیں گے۔ ہم بہت سارے پروجیکٹ جو ماضی میں رہے ہیں، مثلا پروجیکٹ جیلانی بھی ایک رہا ہے، جنرل جیلانی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس طرح سے یہ جو پاکستان میں فوج کی سیاست میں مداخلت رہی ہے، ہم اس کو اگر چاہیں تو ہم تو 47 میں ہمیں جانا پڑے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کیا ہوا، سول ملٹری بیوروکریسی نے کیا کیا۔ تو یہ کہانی تو بہت لمبی ہے، اس میں ہم اٹھاتے رہیں گے واقعات، اور ہم جو یہ ہم نے مگر خود دیکھا ہے اس لیے ہم سامنے رکھ رہے ہیں، اور جو باقی معاملات ہیں اس پہ بھی ویل ریسرچڈ انشاءاللہ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ضروری ہے۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 35 پنکچر، تو 35 پنکچر جو تھے یہ ٹرم مطلب ہمارے پروگراموں میں اکثر جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ استعمال اب کرتے ہیں تانا مارتے ہوئے، یہ اور بہت سارے لکھتے بھی ہیں اس کے اوپر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 35 پنکچر وہ ٹرمینالوجی ہے ایکچولی جو عمران خان صاحب نے انٹروڈیوس کروائی، اور یہ انٹروڈیوس کروائی 2013 کے انتخابات کے بعد، کیونکہ ان کو یہ گمان تھا یا ان کا شک تھا کہ ان کو ہروایا گیا ہے، اور اس میں اس شک کو یقین کی صورت بدلنے کے لیے پھر ایک پوری یہ کہانی جو ہے یہ کس طرح سے پبلک آئی میں آئی، اور پھر کس طرح سے میڈیا پہ یہ چھاتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ ہم صبح اٹھتے تھے تو 35 پنکچر، رات ہوتی تھی تو 35 پنکچر، دوپہر میں 35 پنکچر۔ 35 پنکچر وہ نیریٹو تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے بے تحاشا کامیابی کے ساتھ اس کو چلایا، یعنی کہ 35 یہ تو کمال ہے عمران خان صاحب کا، وہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس طرح سے معاملات کو لے کے چلتا ہے کہ جس ایشو کو وہ اٹھاتے ہیں ان دنوں وہی ایشو جو ہے سرفیس پہ رہتا ہے،
لوگ اس کے بغیر نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں. اپنے ہر ایونٹ کو وہ ایسے پلان کرتے ہیں، اپنی ہر گفتگو کو، اپنے ہر بیانیے کو، اپنی ہر بات کو کہ وہ گھما پھرا کے فٹ بال کے میچ کی طرح اس پہ آ جاتی ہے. تو 35 پنکچر جو معاملہ تھا یہ اصل میں ایک ایسی اصطلاح تھی جو کہ ایک استعمال ہو سکتی تھی، مستعمل تھی اور عام لوگوں کے ذہن میں بیٹھنے والی تھی. اور عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے جتنے بھی اب تک کے نیریٹو بنائے ہیں، مثلا ہم کوئی غلام ہے، حقیقی آزادی، یہ سب مختصر، سب چور ہیں، جامع، اور یہ لوگوں کے عام یعنی کولوکیل ہیں، عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والے ہیں، بہت مقبول ہونے والے ہیں. تو یہ اصطلاح ان کو کوئی دیتا ہوگا یا وہ خود لیتے ہوں گے، یہ میں اس کی اوپر نہیں جاتی، مگر یہ وہ بیانیہ تھا جو کہ انہوں نے بورو کیا. یعنی پاکستان تحریک انصاف نے ایک برطانیہ سے آئے ہوئے ایک جو ان کے ایک ساتھ ایک تنظیم تھی جس کا الحاق تھا، جس نے دھرنا بھی دیا ساتھ میں، طاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا. انہوں نے اس کو وہ کانکارڈ کیا اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا، پھر یہ بات جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب تک آئی. پھر ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے اس کے اوپر پروگرامز کیے اور مقبولیت جو تھی وہ اس ٹی وی پروگراموں کے بعد جو کہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں استعمال کیا. پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر بہت لمبی چوڑی تفصیلات بھی بتائیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اور وہ 35 پنکچر تھے کیا کہ عمران خان صاحب نے کو بتایا گیا کہ نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی صاحب ہیں جو کہ پنجاب کے اس وقت الیکشن کے نگران وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے 35 ایسے حلقے جو کہ نیشنل اسمبلی کے تھے اس کے اندر مبینہ طور پر ایسی دھاندلی کروائی کہ عمران خان صاحب ہار گئے اور اس کی وجہ سے وہ سیٹیں جو تھیں وہ پی ایم ایل این کو مل گئی اور پی ایم ایل این جو تھی وہ واضح اکثریت کے ساتھ انہوں نے حکومت بنا لی. یہ وہ نیریٹو ہے جس کو کہ عمران خان صاحب نے اٹھایا. پھر انہوں نے ایک ڈی چوک کے اوپر مجھے یاد ہے کہ وہ ایک جلسہ کر رہے تھے، وہ اس جلسے کے دوران انہوں نے بریگیڈیئر رانجھا کا نام بھی لیا. جی بالکل یاد ہے، جو کہ بعد میں پھر ندیم افضل چند صاحب بھی اکثر لیتے تھے. ندیم افضل چند صاحب نے تصدیق بھی کی بریگیڈیئر رانجھا کے نام کے حد تک کی. میرا خیال ہے وہ واحد چیز تھی جس کے اوپر ابھی تک کوئی تردید نہیں ہوئی. لیکن عمران خان صاحب نے بریگیڈیئر رانجھا کا نام بھی لیا، یعنی اس کہانی کو مزید انہوں نے مستقل کر دیا، اس کو زیادہ ٹویسٹ دے دیا کہ بھئی یہ جو 35 پنکچر تھے یہ لگائے گئے تھے اور اس طرح سے ان کی جماعت کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا. اب جب یہ نام آ گیا تو ظاہر ہے کہ ایک واویکار مچ گئی اور پوری جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اندر بھی کہ پہلی دفعہ کسی بریگیڈیئر کا نام بھی تھا تو وہاں پر ایک مطلب کنسیڈریشن میں آیا کہ بھئی ان کو چپ کرانا چاہیے کہ یہ اس طرح سے. تو بہت سارے رابطوں کا تب بھی آغاز ہو چکا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی وہ ایک پرماننٹ اس پہ تھے، اس پہ ان کو وزیر اعظم بنایا جانا تھا، بنانا نہیں تھا مقصود، مگر ایک پریشر گروپ کے طور پر ان کو استعمال کرنا مقصود تھا اگینسٹ پی ایم ایل این گورنمنٹ. اچھا اس میں آپ کو ایک بات، کچھ لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا ہے تو میں ضرور چاہوں گی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو وہ ہٹانا نہیں چاہتے تھے، وہ ان کی حکومت کو مضبوط مطلب ان کو کمزور کرنا چاہتے تھے. یہ ہم نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں، وہ گرانا چاہتے تھے کہ ایک میسج بھی ان کے پاس آیا. تو میں یہ تصدیق کر سکتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کی تصدیق کی میاں نواز شریف صاحب سے. تو انہوں نے دوران دھرنا جو تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں انہوں نے ان کا نام نہیں بتایا، مگر انہوں نے کہا، انہوں نے یہ تصدیق ضرور کی کہ رات کے وقت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو ابھی نواز شریف صاحب سے کہا کہ ان سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ نہیں مل سکتے. اچھا. تو یہ کہا گیا کہ نہیں بہت ضروری ہے. تو دھرنا باہر چل رہا تھا، وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف صاحب تھے، تو ان کو کہا کہ ابھی نہیں ملیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. جس کے بعد انہوں نے ان صاحب کو بلایا اور ان کے ساتھ ملاقات کی. اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ جو پیغام آیا وہ یہ تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں، جس کے جواب میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر میں تو مستعفی نہیں ہوں گا، میں کیوں نہ جو آپ کے صاحب ہیں ان کو میں سیک کر دوں. اچھا. یہاں تک یہ گفتگو خود میں نے تصدیق کی اس بات کی. تو میں یہ انہوں نے نام نہیں بتایا، لیکن پھر بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ مبشر لقمان صاحب اور محسن بیگ صاحب دو صحافی ہیں جو کہ موجود ہیں. جی. دونوں صحافیوں نے ان کو اس کی تصدیق کی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے ملک ریاض صاحب کے پاس اور ملک ریاض صاحب کو ایک ٹیلی فون آتا ہے. ٹھیک ہے. ملک ریاض صاحب کو وہ ٹیلی فون آتا ہے اور ٹیلی فون پہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فوری طور پر وزیر اعظم ہاؤس جائیں اور ان کو یہ پیغام کنوے کریں. یہ آن دا ریکارڈ ہے. مبشر لقمان صاحب حیات ہیں، محسن بیگ صاحب بھی حیات ہیں
کہ کس طرح سے اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر منتخب وزیر اعظم پر کیسے دباؤ ڈالا گیا. یعنی وہ پیغام لانے والے ملک ریاض صاحب تھے. ہو سکتا ہے, مگر ہم نے جب میاں صاحب سے یہ پوچھا, میں نے خود یہ سوال پوچھا, تو انہوں نے اس کا جواب میں کسی شخصیت کا نام نہیں لیا. البتہ اس واقعے کی انہوں نے تصدیق کی, جس کے بعد جب یہ واقعہ آیا تو ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ صاحب جو تھے مبینہ طور پر وہ ملک ریاض صاحب تھے. تو ملک ریاض صاحب کے ذریعے سے پیغام گیا, اور ملک ریاض صاحب کو نواز شریف صاحب نے نہ کی, اور یہ کہا کہ کیوں نہ میں ان کو سیک کر دوں, یعنی ظہیر الاسلام صاحب کی طرف سے آیا ہوگا, جو کہ انہوں نے پھر اس کو مزید ایکسپلین کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے استعفے کی کوشش ضرور ہوئی, لیکن اس کو ناکام بنا دیا. ایک تو پیپلز پارٹی نے ہم نے بتایا تھا, اور دوسری بات تو حکومت گرانا مقصود نہیں تھا, نواز شریف کو ہٹانا مقصود تھا, جس میں ان کو ناکامی ہوئی, اور ڈرانا بھی مقصود تھا, تو وہ دونوں کام ہو گئے. اچھا, یہ 35 پنکچر کا تھوڑا سا اس کو اور اگر ہم کھول دیں تو خان صاحب نے اس کا نیریٹو تو بنایا, لیکن پھر بعد میں خان صاحب نے اس پہ غالباً اظہار ندامت یا اظہار معافی کا بھی کیا تھا کہ نہیں ایسا کچھ تھا نہیں, بلکہ ایک سیاسی بیان تھا. یہ معافی تو انہوں نے, آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے بھی جب ان کو بہت پن پوائنٹ کیا تھا تو انہوں نے معافی تب بھی نہیں مانگی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ معذرت میں کرتا ہوں, معافی کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. لیکن جو یہ 35 پنکچر والا معاملہ تھا, اس کے اوپر جب یہ سارا معاملہ چلتا رہا تو نجم سیٹھی صاحب نے پھر چیلنج بھی کر رکھا تھا شاہد مسعود صاحب کو, کیونکہ انہوں نے ان کا نام لے لیا تھا کہ بھئی آپ نے 35 پنکچر جو ہیں وہ اب ان کے ذریعے سے یہ ممکن ہوا تھا. تو پھر عمران خان صاحب ایک کمیشن بنا اپریل 2015 کے اندر. یہ جسٹس ناصر الملک تھے, امیر ہانی مسلم, اور اعجاز صاحب تھے, جسٹس اعجاز. یہ 3 افراد پہ مشتمل جو بنا کمیشن, اس کمیشن نے روز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو بھی انتخابی دھاندلیاں یا جو بھی سب معاملات تھے وہ دیکھنے شروع کیے. اور وہ جب دیکھے تو آخر میں جو ان کی رپورٹ آئی, مطلب یہ شاید ان چند کمیشنز میں سے ہے جس کی رپورٹ بھی آ گئی, اس کمیشن کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ منظم دھاندلی کے ثبوت نہیں ملے. منظم دھاندلی کو انہوں نے مسترد کر دیا. اب جب انہوں نے مسترد کیا تو یہ اس کو بائی دا وے آر او کا الیکشن بھی کہا جاتا ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آر ٹی ایس ابھی آگے آنا ہے, تو یہ آر او کا ہر الیکشن پیپلز پارٹی بہت شاکی تھی, اور انہوں نے یہ کہا بھی, پیپلز پارٹی نے بہت, لیکن چونکہ پیپلز پارٹی ایک میچور جماعت ہے تو انہوں نے اس طرح کی الزامات جو ہیں وہ اس طرح کے بنا کے نہیں پیش کیے. پارلیمنٹ کی حد تک انہوں نے اپنا احتجاج کیا. وہ کہتے تھے کہ آر اوز پہلے جب لگائے جا رہے تھے ریٹرننگ آفیسرز, تو ان کو اس پہ اعتراض تھا کہ یہ سارے پرو پی ایم ایل این جو انتظامیہ ہے جیسے پہلے ہوتا ہے, وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ لگے. تو الیکشن تو بالکل اس میں کوئی, کبھی پاکستان میں کوئی الیکشن بھی کوئی صاف ہوا ہے مجھے آپ خود بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ پاکستان پھر ٹوٹ گیا, وہ ٹوٹ گیا تھا, اور 77 کا بھی ہوا, لیکن وہ پھر جلدی میں بھٹو صاحب نے کروایا, وہ بھی کہا جاتا ہے کہ شفاف تھا. خیر اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں. تو کوئی ایسے الیکشنز ہے نہیں, ویسے تو الیکشن ہی نہیں ہوئے. 40 سال تو سیدھا جرنیل آتے رہے, مارشل لا لگاتے رہے اور گھر جاتے رہے, اور ان کو بھجوایا جاتا رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک 35 پنکچر والا جو تھا, اس کے اوپر باقاعدہ ایک عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو یہی بتایا گیا تھا. اور ان کو کس نے بتایا تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ہیر سے اس نے مجھے بتایا, اس نے اس کو کہا, اس نے اس کو کہا, یوں انہوں نے ایک بیانیہ بنا دیا جس کے اوپر پاکستان کا میڈیا صبح سے لے کے شام تک ہدایات ہوں گی. آف کورس یہ تو مبینہ طور پر ہم پاکستان میں تبدیلی پروجیکٹ کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہدایات بھی شروع ہو گئی, تو ہدایات ہوں گی یقینی طور پر کہ وہ صبح شام جو ہے ہم سب جو تھے وہ 35 پنکچر اور کچھ تھا بھی نہیں. ٹاک آف دا ٹاؤن یہی معاملہ تھا, اس کے اوپر جیسے آج کل اور کوئی معاملہ نہیں, یہی ہم باتیں بار بار کرتے ہیں, اور وہ سارا. تو یہ ایک چیز تھی جو کہ اس میں معذرت کے ساتھ اس میں ایک اینکر تو باقاعدہ بتایا کرتے تھے کہ میرے پاس ٹیپس بھی ہیں اور میں کسی بھی وقت وہ ٹی وی چینل پہ چلا لوں گا, وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. ہم نام لے سکتے ہیں مگر ہم لیں گے نہیں, لیکن ان کے وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں, ان کے اپنے پروگرامز بھی موجود ہیں. انہوں نے معذرت کی, ہمارے بڑے محترم ہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے پھر معذرت بھی کی اس کے اوپر کہ بھائی یہ جو میں نے تو یہ جب نجم سیٹھی صاحب نے ان کو بھیجا اور پھر ان کو ناکامی ہوئی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے فلاں سے سنا تھا, اور اس کو عمران خان صاحب نے اپنے پولیٹیکل اس کے لیے استعمال کر لیا. اور عمران خان صاحب نے پھر ایک انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ میرا یہ تو ایک سیاسی بیان تھا. یعنی اتنی ہاہاکار مچی
اتنا زیادہ اس کے اوپر طوفان مچا. پاکستان میں کوئی اور بات نہیں ہوئی. 7 سے 11 کا جو پرائم ٹائم تھا وہ صرف انہی موضوعات کے اوپر ہوتا رہا. نہ تعلیم پہ بات, نہ ہیلتھ پہ بات, نہ کوئی فورن پالیسی پہ بات, نہ کسی اور چیز پہ, صرف اسی ایشو کے اوپر. اور پھر بہت اعتماد کے ساتھ جو ہے تقریباً 1.5 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی بیان تھا اور وہ میں نے یہ ایک غلطی تھی. اور اس پہ عارف علوی صاحب نے معذرت کی تھی, لیکن خان صاحب نے اس کے باوجود اس پہ کوئی معذرت نہیں جی عارف علوی صاحب وہ کر لیتے تھے کبھی کبھی معذرت, ان کے اوپر بھی کریں گے انشاءاللہ بات. لیکن بات یہ ہے کہ وہ پارٹی نے بطور کسی نے کوئی حساب مانگا ہی نہیں ان سے کہ آپ نے جو اتنا بڑا الزام لگایا. چاہیے تو یہ تھا کہ مطلب ڈیفیمیشن کے, اب تو خیر پیکا آ گیا, اس وقت تو پیکا نہیں تھا, ڈیفیمیشن لاس تو تھے, وہ ڈیفیمیشن کر دیتے. کیا بھی یہ ہرجانے کا نجم سیٹھی صاحب نے یہ کیا اور بہت انہوں نے اس کے اوپر پھر معاف بھی کر دیا. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو انہوں نے معاف بھی کر دیا. تو یہ ہمارا المیہ ہے. تو 35 پنکچر جو تھے یہ ضرور اس لیے بتانا ضروری ہے کہ ایک الیکشن کے بعد کس طرح سے اس الیکشن کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا ہوا اور اس پروپیگنڈے کے اوپر پھر جو ہے وہ اس پہ کیسے پیچھے ہٹا گیا اور یو ٹرن کیسے لیا گیا اور کس طرح سے اس کو. تو یہ ایک المیہ ہماری سیاست کا رہا ہے. لیکن یہ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ پاکستان کا کوئی جو شفاف الیکشن ہوا ہو. نہیں, اس الیکشن کے اندر بھی بہت بے قاعدگیاں تھیں. وہ منظم تھیں یا نہیں تھیں, ان کے ثبوت جن کے پاس ہوتے ہیں وہ کیسے ثبوت دیں گے آپ کو. تو ثبوت ان کے لانا ویسے ہی مشکل تھا. 35 نہیں تو 10-12 تو ہوئے ہوں گے, وٹ ایور, جو بھی ہم یہ نہیں کہتے. لیکن بہرحال یہ جو معاملہ تھا 35 پنکچر والا, یہ کورٹ میں آ کے کمیشن کی صورت میں یہ ہو گیا ناکام. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے وہ خاموش رہے. اور پھر اس پہ اب آگے بڑھنے سے پہلے میاں صاحب کی سیاست پہ بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب کی حکومت سے بہت سارے لوگ ناخوش تھے اور پسند بھی نہیں کرتے تھے خان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو. لیکن نواز شریف کی سیاست کے اوپر اور ان کی حکومت کے اوپر بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. مثلاً وہ پارلیمنٹ نہیں آتے تھے, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی جو کیبنٹ ہے وہ صرف لاہور سے تعلق رکھتی ہے, اور اسی طرح بہت سارے اعتراضات ہوتے تھے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ میاں صاحب کی جو اپنی سیاست ہے, اور پھر وہ کالا کوٹ پہن کے اس سے پہلے چلے گئے, یعنی ان کو جب جب موقع ملا انہوں نے بھی اس موقع کو استعمال کیا, تو ان کی اپنی سیاست بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی. نہیں, دیکھیے جو پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی نرسری سے نکلی ہیں وہ پلٹ کے وہیں جاتی ہیں. یہ بات تو ایک سچ ہے. یعنی اگر آج عمران خان صاحب اتنا ریزسٹنس شو کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے 2-4 سال کے بعد یہی پارٹی دوبارہ سے ایک آنکھ کا تارا بنی ہوئی ہو. تو یہ ایک پاکستان کا وہ, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جو نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے جب 2008 کا جب الیکشن ہوا اور صدر زرداری صاحب بن گئے اور پارلیمنٹ میں ایک بڑی نحیف سی ان کے پاس کمزور سی حکومت آئی, جس کو کہ ایم کے بلبوتے پر وہ حکومت جو ہے وہ چلتی رہی. پھر کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ دور آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں روز لاشیں گرتی تھی. اسکور اللہ معاف کرے, ہم لوگ کہتے تھے کہ اسکور کیا ہے, اور وہ مطلب 100 لاشیں بھی گر جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پاکستان نے یہ حال بھی دیکھا ہوا ہے. اور ایک مہازرائی اور ایک لڑائی اور پھر طالبانائزیشن, بم دھماکے, دہشت گردی, پھر سیلاب 2010 کا جس نے کہ پورا آدھا پاکستان جو ہے وہ بہا کے لے گیا ساتھ اپنے. تو ایک بڑا کرائسس کا دور تھا پاکستان کا. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ مشکل نہیں, پاکستان کے لیے وہ مشکل تھا. پیپلز پارٹی کے لیے مشکل تھا. پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب جو تھا, دیکھیے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو پہلے ہی 2000 مطلب محترمہ کے شہادت کے باوجود ان کی جو سیٹیں ملی وہ پنجاب میں وہ آپ نے دیکھ لی کہ ان کو کیا دی گئی یا کی گئی. وہ بھی پیپلز پارٹی آج تک کہتی ہے کہ ان کا فیئر الیکشن وہ نہیں تھا, ان کو نہیں ملا, ان کو وائپ آؤٹ کیا گیا, وہ نہیں مل سکا, ان کا نہیں مل سکا اور وائپ آؤٹ کیا گیا ان کو. پھر پیپلز پارٹی کی خود کمزوری کہ انہوں نے پنجاب کے اندر ٹائم نہیں لگایا. زرداری صاحب بھی نہیں آئے, بلاول اس وقت چھوٹے تھے, اب بھی وہ پنجاب میں اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, یا اب ان کے بیچ میں پیپلز پارٹی اور PMLN کے بیچ میں کوئی مفاہمت ہے اس معاملے کے اوپر, یہ کیا ہے. لیکن وہ سندھ نہیں جاتے اور یہ پنجاب اس طرح سے نہیں آتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ایک پنجاب سے پیپلز پارٹی آؤٹ ہوئی. پیپلز پارٹی کا ووٹر جو تھا وہ وہاں پہ موجود رہا. ایک پروگریسو ووٹر یا ایک لیفٹ کا ووٹر بہرحال پیپلز پارٹی نے پنجاب میں جنم لیا تھا. تو پنجاب میں اس کی ایک بڑی مضبوط گرپ تھی. وہ سب لوگ جو تھے وہ نون لیگ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے.
یہ ایک اپنی ریالٹی اپنی جگہ پہ تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک جو نئی جماعت کی تیسری قوت تھی جس میں کہ ان کو لگا کہ یہ اینٹی پی ایم ایل این ہے, اور پھر سٹانس بھی بنایا انہوں نے. نون لیگ کے نواز لیگ کے خلاف بیانیہ عمران خان صاحب کا تھا, تو وہ لوگ سارے کے سارے جو تھے وہ پی ٹی آئی سے, وہ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں موسٹلی چلے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پاکستان کی پنجاب کے اندر ایک پارٹی کو جب آپ نے وائپ آؤٹ کیا اور ایک نئی پارٹی کو آپ نے کھڑا کیا, تو یہ طریقہ اختیار کیا. یہ یاد رہے کہ ابھی ہم آ رہے ہیں, یہ جو جس طرح سے بنایا گیا اور پارٹیوں کو کیسے اسٹیبلشمنٹ ختم کرتی رہی اور کیسے بناتی رہی اور سیاست میں ان کا کیا کردار رہا. تو میاں صاحب جو تھے وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو رہے ہیں ہمیشہ سے, یہ تو نہیں ہے. پھر دیکھیں آپ نے باجوہ صاحب کو بھی, انہوں نے ایک تقریر کے بعد کس طرح سے باجوہ صاحب بھی ان کے ساتھ مل گئے, اور پھر انہوں نے بہرحال ان کو ووٹ بھی کیا اس ترمیم کو جس میں کہ آرمی چیف کے حوالے سے. تو وہ یہ سب چیزیں جو تھیں وہ یہ جو ایک باقاعدہ مفاہمت پھر جو پیپلز پارٹی کے خلاف پی ایم ایل این نے کیا, لوگوں کو شاید ان کی یادداشت میں یہ بات نہیں ہوگی, لانگ مارچ بھی ہوتے تھے, دھرنے بھی ہوتے تھے, وکلا تحریک کو باقاعدہ سپورٹ کیا گیا. پھر اس کے اچھا وکلا تحریک میں بھی میں 2008 میں, چونکہ میں نے اس کو کور بھی کیا تھا اور میں نے ایک خبر بھی بڑی اس میں بریک کی تھی, بحالی والی جو کہ چیف جسٹس کی بحالی کی تھی. اور اس تحریک کے دوران بھی میں نے یہ لکھا بھی ہے اپنے کسی کالم کے اندر کہ کیسے جو یہ وکلا تحریک تھی اس میں اعتزاز احسن صاحب جس وقت جو کہ محترمہ اس وقت ان سے خوش نہیں تھی اس معاملے کے اوپر, یہ بھی فار دا ریکارڈ ہے کہ وہ کیوں اس وکلا تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. ان کی پالیسی بالکل مختلف تھی کہ کسی کو بھی اتنا مضبوط ہم نہیں کر سکتے, اور انفرادی شخصیت کو نہیں بلکہ اداروں کو کرنے کی, یہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی. اور محترمہ جو تھی وہ اس معاملے کے اوپر یقین, لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ اتنی حد سے مطلب پاپولر ہو گئی, تو پھر وہ آئیں اور انہوں نے کہا چیف جسٹس کے گھر کے باہر, انہوں نے کہا یہ جھنڈا جو ہے ہم یہاں پہ پاکستان, یہ جھنڈا یہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے اور ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے, اور اس طرح کی بات انہوں نے کی. تو وہ بھی جو تحریک, وہ جو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر انقلاب بھی جی ایچ کیو کی مرضی سے آتے ہیں. یہاں کوئی انقلاب جو ہے وہ راولپنڈی کے بغیر نہیں آتا. تو جو وہ تحریک وہ چل رہی تھی اور وہاں سے لانگ مارچ شروع ہوا, پی ایم ایل اے پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی, ان کے خلاف یہ لانگ مارچ تھا. بحالی تھی افتخار چودھری صاحب کی, اور اس وقت جب وہ یہ شروع ہوا تو میاں نواز شریف جو تھے وہ گجرانوالہ پہنچے تو اس وقت رات ہو چکی ہوئی تھی, تقریباً کوئی 7-8 بجے کا وقت تھا. میں اس وقت اے آر وائی پہ تھی, ہم ایک ٹرانسمیشن کر رہے تھے, تو میں تھوڑی دیر کے لیے گھر آئی. ہم نے پھر بیٹھنا تھا کہ بھئی یہ چونکہ میراتھن ٹرانسمیشن چل رہی تھی اور پاکستان میں صرف دیکھا ہی کرنٹ افیئرز جاتا تھا, تو ایک ہر طرح سے وہ ایک ایب نارمل ہم بن چکے ہوئے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی یعنی فن جو ہے یا لطف لینے کے لیے یا اس کو کرنے کے لیے آپ کو کرنٹ افیئرز دیکھنا پڑتا تھا. آپ فلم سے دور, آپ کے میلے ختم, آپ کے فنکشن, آپ کے جتنے تہوار تھے وہ ختم, یعنی پاکستان میں اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی, یہی انٹرٹینمنٹ تھی. تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ آنا ہے. تو مجھے ایک ٹیلی فون کال آیا. اچھا. تو میں چونکہ اے آر وائی پہ اس وقت ٹرانسمیشن سے نکلی تھی, تو میں نے وہ ٹیلی فون کال لی. ٹیلی فون کال پہ ایک ان نون اس پہ لکھا ہوا تھا, ان نون. تو میں نے کہا کہ یہ کس کا فون ہے, تو خیر میں نے اٹھا لیا. تو انہوں نے کہا جی وہ ہمیں نواز شریف صاحب سے بات کرنی ہے, اور ان سے بات اس لیے کیونکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا, فون پہ ان کا بیپر لیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اور میں بول رہا ہوں فلاں فلاں جگہ سے, تو ہمیں ان سے رابطہ کرنا ہے, اور میاں صاحب سے رابطہ کرنا ہے, اور ان کا نمبر بند ہے. تو آپ نے کس نمبر پہ ان سے رابطہ کیا تھا, وہ ہم نے ان کا وہ انٹرویو کرنا ہے. اچھا یہ انٹرویو آن ایئر ہو چکا ہوا تھا, بیپر تھا, لائیو تھا ان کا سارا. میں نے کہا جی میں کیسے مان لوں کہ آپ کون صاحب ہیں اور کیا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں, اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو لینڈ لائن سے فون کرتا ہوں. انہوں نے لینڈ لائن سے کیا, تو وہ مخصوص نمبر جو سرکاری ہوتے ہیں وہ پتہ چل گیا کہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ جلکیانی جو ہیں وہ بات کرنا چاہیں گے. تو میں نے کہا جی میرے پاس تو جو نمبر تھا وہ یہ ہے, اور وہ خرم دستگیر صاحب کے گھر کا نمبر تھا. میں نے کہا جی میں نے تو ادھر فون کیا اور وہاں سے وہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا, تو لیکن نمبر تو کوئی بھی نہیں لگ رہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نمبر, تو میں نے کہا جی آپ ان کے گھر کا نمبر جو سب کو پتا تھا وہ لینڈ لائن نمبر یہ ہے, اس کے اوپر آپ کر لیں. تو اس دوران انہوں نے وہاں رابطہ کیا, اور رابطہ کر کے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی بات ہو گئی. اچھا, جنرل کیانی صاحب کی اسی دوران میں ان سے بات چیت ہو گئی جو بھی تھا, اور اعتزاز صاحب سے بھی, دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے.
اور دونوں خرم دستگیر خان صاحب کے گھر پہ تھے. صحیح. یہاں ان کا رابطہ ہوتا ہے اور اس رابطے کے بعد لانگ مارچ واپس چلا جاتا ہے. اور گجراوالا کا ویسے ہی مشہور تھا کہ وہیں سے وہ واپس ہوا تھا اور وہیں سے واپس ہوا تھا. اور وہیں پہ میں بات چیت ہوئی ہوگی اور یقینی طور پر یہ تھا. تو ہمیں خبر مل گئی کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, بلکہ یہاں تک خبر مل گئی کہ بحالی کا کسی بھی وقت جو تھا وہ اعلان ہو جائے گا. تو میں نے فوراً اویس توحید صاحب ہمارے ہیڈ آف نیوز تھے, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یہ تو خبر اس طرح آ رہی ہے, اور وہ تو انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیے کہ فوراً تو آپ آ کے تو یہ اس کو کر دیں. ہم نے پھر خبر بریک بھی کی. اگلے دن پھر جب وہ نوٹیفیکیشن جانا تھا تو میں شاہراہ دستور کے اوپر لائیو کر رہی تھی, مجھے یاد ہے. تو میں وہاں کھڑی لائیو کر رہی تھی تو مجھے ایک منسٹر صاحب, بلکہ اب تو بتا ہی دیتے ہیں, گبول صاحب وہاں خود گاڑی, نبیل گبول صاحب چلا کے, وہ شپنگ کے اس وقت وزیر تھے, وہ گاڑی چلا کے تو آئے, تو روکا انہوں نے, تو ان کا کہ آپ کیا لائیو کر رہی ہیں یہاں, تو وہ تو نوٹیفیکیشن جانے والا ہے اور وہ سارا اس طرح کا معاملہ ہے. تو آپ وہ پھر ہم نے اگلے روز پھر وہ جو وہ ہو گئی بحالی. پھر ہمیں آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب نے پھر آ کے اسمبلی کے اندر اسی شام کو اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے ہم بحال کرتے ہیں, اور وہ سارا کچھ جو تھا وہ اس بحال بھی ہو گئے. تو یہ سارے معاملات ہیں جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کہاں گئے. تو میاں صاحب کا جو کنیکشن تھا وہ بہرحال موجود تھا. اور یہ دیکھیں نا, اگر آئین کے دائرے میں رہ کے کرنا ہو تو پھر تو کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن آپ جب خود شامل کریں گے, وہ بھلے نواز شریف صاحب ہوں, بھلے زرداری صاحب ہوں, بھلے وہ خان صاحب ہوں, بھلے وہ بلاول صاحب ہوں یا مریم صاحبہ جو بھی ہوں, آپ جب بھی ان کو شامل کریں گے اور اپنے سیاسی لوگوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے, مطلب یہی بات لانگ مارچ کے علاوہ نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ میٹنگ کر کے یا ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بات کر سکتے تھے, پارلیمنٹ میں ہو سکتی تھی, مگر یہ ہوا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں, پھر اس کے بعد اچھا جوڈیشل موومنٹ کا اپنا ایک بڑا رنگ تھا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جسٹس چودھری جو ہے وہ پھر بنے چیف جسٹس, اور پھر وہ کتنے وہ ایسے چیف جسٹس تھے کہ مطلب سموسے کی قیمت بھی طے کر رہے تھے, اور بہت انتظامی امور سارے تقریباً یہ لگانا ہے, یہ ہٹانا ہے, یہ سیکٹری کیوں آ گیا, یہ فلانا کیوں آ گیا, ہر چیز جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی تھی. اور آپ کو یاد ہو کہ پی ایم ایل این اس وقت پی ٹی آئی کا کردار ادا کر رہی تھی, ہر چیز کے اوپر وہ کورٹ جاتے تھے اور وہاں سے ان کو پھر وہ کامیابی ملتی تھی. اور جو پھر وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اور شہباز شریف صاحب پھر جیسے وہ انہوں نے پھر پی ٹی آئی بجلی کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا, لوڈ شیڈنگ کے اوپر, اور پھر وہ پنکھے جھلکے, تو وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ ہے. اور پھر جو میں پھاڑ دوں گا, پیٹ پھاڑ دوں گا, اور وہ پھر انہوں نے معذرت بھی کی زرداری صاحب سے. لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے عدلیہ کی بات کی اور افتخار چودھری صاحب کی بات کی. اس 8-10 سال کے اندر ایک بہترین, یا آپ اس کو یعنی سیاسی لحاظ سے ایک جو کردار تھا وہ جنرل باجوہ کا تھا. جنرل باجوہ کا تقرر کیسے ہوا, میاں صاحب نے ان کو کیسے منتخب کیا, اور جنرل باجوہ نواز شریف کے احسان بند ہونے کے باوجود ان کے خلاف اتنا آگے تک کیسے چلے گئے, یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو اس پہ بھی کچھ آپ بتائیے گا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے, جب ان کی پاناما میں ان کو پھر ہٹا دیا گیا اور اقامہ کے اوپر ان کو جو ہے وہ ان کی حکومت کو ختم کیا گیا اور ان کو گھر جانا پڑا, تو انہوں نے ایک جو میٹنگ کی, اس میٹنگ کے اندر صحافیوں کو بلایا. صحافیوں کو بلایا, پرویز رشید صاحب بھی تھے اور 2-4 ان کے اپنے لوگ بھی تھے. میرے خیال مریم نواز صاحبہ بھی تھیں, اور کلثوم نواز صاحبہ اس میٹنگ میں نہیں تھی مگر وہ وہیں موجود تھیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب جب ہماری باری ہوئی, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, جیسے ہر کوئی بتاتا ہے کہ بھئی یہ ہوا. تو بہت سارے ہی صحافی موجود تھے, یعنی اب جو اس وقت موجود ہیں, فریہ ادریس تھی, نسیم زہرا تھی, میں خیال ہے رؤف کلاسہ صاحب تھے, یہ سب حامد میر صاحب تھے, یہ سب لوگ تھے, یعنی سب بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملاقات میں. تو پھر خیر جب باری آئی تو میں نے جب سوال کیا تو میں نے کہا کہ میاں صاحب آج آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں, اچھا, مگر جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے. یہ میں نے اس لہجے میں نہیں پوچھا, میں نے زیادہ سخت لہجے میں پوچھا, جو میں بتا رہی ہوں میں آپ کو وہ لہجہ نہیں بتا. تو اب آپ جب ہٹ گئے تو آپ کو پارلیمنٹ کی عزت بھی یاد آ گئی ہے, جمہوریت بھی یاد آ گئی ہے. تو یہ اپوزیشن میں رہ کے آپ کچھ بات کرتے ہیں, گورنمنٹ میں آ کے کچھ بات کرتے ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے اوپر پھر اگلے دن بڑے لوگوں نے اس پہ بولا بھی, لکھا بھی کہ یہ سوال جو ہے ان سے کیا گیا. مقصد ان کو امبیرس کرنا نہیں تھا, مقصد ان کو یاد دلانا تھا
کہ آپ جو اصول بناتے ہیں ان اصولوں کے اوپر اپوزیشن میں رہ کے آپ کے اصول آپ کے زندہ ہو جاتے ہیں. جیسے پیکا کے اوپر یا پیکا کے اوپر دیکھیں نا, شہباز شریف صاحب ہمارے کیمپ میں آ گئے, بلاول صاحب آ گئے اور کہا کہ ہم اس کو واپس کرائیں گے, حکومت میں آئیں گے تو یہ نہیں ہوگا. حکومت میں آتے ہی سب سے پہلے پیکا لے آئے. تو یہ جب یہ المیہ ہے پاکستان کی سیاست کا کہ اصولوں پہ سیاست نہیں ہوتی, پارلیمنٹ کو عزت نہیں دی جاتی, وہ نواز شریف صاحب ہوں, وہ کوئی بھی ہوں, خان صاحب ہوں. ہم گیلانی صاحب کا ریکارڈ ہے البتہ, یوسف زئی گیلانی صاحب کا, کہ وہ آتے تھے کوسچن آور میں بھی آتے تھے, اس کو 0 آور کہا جاتا تھا, وہ پورا 1 گھنٹہ بیٹھتے تھے اور وہ اویلیبل ہوتے تھے, اور سب ایم این اے سے پہلے آتے تھے. وہ آتے تھے تو ساتھ ان کی پارٹی آتی تھی. تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کا تو یہ جو ڈیو تعریف ہے وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی کارکردگی پہ بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں, مگر یہ بات جو ہے پارلیمنٹ کی وہ وہاں پہ ہے. تو اینی ویز جو باجوہ صاحب نے پھر ان کو منتخب کیا گیا, وہ بھی ایک سٹوری ہے کہ وہ جب بنے تو کیا انوائرمنٹ تھا, اور وہ سارا ایک پورا 5 جو جرنیل تھے سینئر موسٹ, اس میں سے کون ہوگا چیف, آرمی چیف, یہ وہ فلان ڈھمکا. تو ایک تاثر یہ ہے کہ جب راحیل شریف صاحب آرمی چیف تھے تو 10 کور کی کمانڈ کر رہے تھے جنرل باجوہ, اور یہ وہ ٹائم تھا جب دھرنا ہو رہا تھا, جب ظہیر الاسلام صاحب DGI تھے, 10 کور ان کے پاس تھی, اور انہوں نے, یعنی یہ سنی سنائی بات ہے کہ ایک تاثر یہ بنا کہ جی انہوں نے موو ان کرنے سے جو ہے وہ ان کے بڑے جمہوری نظریات ہیں, یہ یعنی اس طرح کی بات تھی کہ بھئی بہت جمہوری نظریات ہیں. پھر وہ عرفان صدیقی صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی, پھر وہ تو پھر زبیر صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا, تو زبیر صاحب خود بھی یہ سٹوری سناتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب نے 2-4 لوگوں سے پوچھا جو اپنے قریبی تھے, اور وہ سارا, اور پھر عرفان صدیقی صاحب سے کہا کہ آپ ان کو فون کر کے بتا دیں آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ ان کو ہم نے لگا دیا ہے. اور یہ وہ دور ہے جب راحیل شریف کا ٹرمنڈس پریشر تھا ان کی ایکسٹینشن کے لیے, شدید تھا. تو پھر انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی, اور ان کو لگایا, اور پھر آتے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے والا وہ ریجیکٹڈ ٹویٹ تھا, تو پھر وہ کس طرح سے انہوں نے وہ شروع میں وہ تھوڑے ان کے ساتھ اچھے رہے, وہ سب کچھ ٹھیک رہا. پھر ادارے کی پالیسی, اور آہستہ آہستہ جو تھا وہ ادارے نے, چونکہ ایک ایسے وزیر اعظم کو ہٹانا تھا جو کہ اگلی دفعہ الیکشن جیت کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہ آ جائے, تو یہ ان کو ایک تھا کہ بھئی, اور پھر ان کو پسند نہیں تھا کہ اتنا کوئی با اختیار وزیر اعظم بھی ہو, کیونکہ ایک ہائیبریڈ رجیم چاہیے تھا. اس ہائیبریڈ رجیم کے لیے جو ہے وہ معاملات بنانے تھے. مگر جو عمران خان صاحب تھے ان کو وزیر اعظم بنانے سے زیادہ, یعنی یہ فیصلہ تو تھا ہی تھا کہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے, مگر آخری وقت تک شہباز شریف کے لیے بھی کوشش کی گئی. دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 2 پیرلل چلا رہی ہوتی ہے, ان کے پاس 2 آپشنز ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرح نہیں کہ فخر زمان انجر ہو گئے تو آپ کسی اور کو نہیں, آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کھلاڑی سارے جو ہے نا, A ٹیم B ٹیم تیار کی ہوتی ہے, تو اس میں انہوں نے B ٹیم بھی رکھی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی صورت میں. اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ شہباز شریف صاحب جو تھے, جب نواز شریف صاحب باہر سے آ رہے تھے 2018 جولائی میں, تو اس کے اندر جو تھا, پھر وہ شہباز شریف صاحب نے اپنی کمٹمنٹس یا مبینہ طور پر وہ احتجاج پہنچ ہی نہیں سکے, ایئرپورٹ پہنچ ہی نہیں سکے. اب میں اس کے اوپر کیا تبصرہ کروں, بڑی دلچسپ کہانی ہے, وہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. میں نے لکھا بھی ہے اس جی بالکل, آپ نے لکھا بھی ہے, بلکہ وہ سفر بھی آپ نے بطور صحافی کور کیا, اور وہ بڑا تاریخی مومنٹ تھا. اس کے بارے میں بلکہ اگر ابھی آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ نواز شریف جب لنڈن سے آ رہے تھے تو لنڈن سے وہ ان کو پتہ تھا کہ میں جیل جانے کے لیے جا رہا ہوں. اس وقت ان کے ساتھ آپ کا سفر کیسا گزرا, آپ نے ان کو کیسا دیکھا, اور مریم نواز بھی اس سفر کے اندر موجود تھی. دیکھیں, نواز شریف صاحب جب یہ سفر ہوا, میں نے تو اس کے اوپر بہت ٹرولنگ برداشت کی, آج تک کر رہی ہوں, کیونکہ میری سیٹ ان کے ساتھ آ گئی. کیا کسی سیاسی ایونٹ کو بطور صحافی اس طرح کور کرنا یہ غلط ہے؟ کیوں اس کے اوپر اتنے زیادہ اعتراضات ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ اصل میں ایک پورا انوائرمنٹ ایسا بن گیا, سوشل میڈیا کا ٹول جو تھا وہ
با اثر حلقوں کے سے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے اس کو بھرپور استعمال کیا جا رہا تھا. جو جمہوریت پسند لوگ تھے یا جو آزاد صحافت کرنے والے لوگ تھے ان کو تنقید کا پہلے سے ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا تھا تاکہ ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. تو یہ کوئی ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. 2008 میں مجھے یاد ہے کہ 2008 میں ہم پہ پابندی تھی جب محترمہ 2007 میں تشریف لائیں، لیکن ایک پورا جہاز بھر کے ان کے ساتھ صحافیوں کا آیا جو اپنے ٹکٹس پہ بھی لوگ گئے تھے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیے ہوں گے، لوگ اپنے ٹکٹ. اس دفعہ جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے تو مجھے، میں لاہور میں تھی، ہم انٹرویو کر رہے تھے منشور کے حوالے سے. ہم نے ایک پی ٹی آئی کے ساتھ ریکارڈ کیا کہ ان کا الیکشن منشور کیا ہے. اسی طرح سے ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ کیا وہاں پہ. تو اس دوران 2-3 ہم پروگرامز پلان کر رہے تھے. ہم نے واکس پاپس بھی کر رہے تھے، لوگوں سے بات بھی کر رہے تھے کہ کیا ہوگا الیکشن کیسے. یہ جو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے میڈیا میں وہ ایک ہوتا ہے، ماحول تھا ایک پورا. مجھے فون کیا شہاب صاحب نے جو ہمارے آج ٹی وی کے سی ای او ہیں اور آج بھی موجود ہیں. انہوں نے مجھے وہاں پہ کہا کہ آسما آپ لنڈن چلی جائیں یہ کور کرنے کے لیے، اور ہو سکے تو نواز شریف کے ساتھ واپس آئیں. یہ بہت ہمارے چینل کو نا بوسٹ کی ضرورت ہے اور ہم ایک بہت اچھا انٹرویو آپ کر سکتی ہیں، آپ لے سکتی ہیں، تو آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی مطلب اتنی جلدی میں 2 دن رہ گئے تھے تو میں کیسے یہ سارا. انہوں نے کہا آپ فوری طور پر ٹکٹ خرید لیں، اپنے ٹریول ایجنٹ کو کر دیں اور ہم آپ کو ری ایمبرس کر دیں گے. تو ہم نے ادارے نے ہم نے فوراً، میں واپس آئی وہاں، یہاں سے میں نے لنڈن ٹریول کیا. اس وقت پی آئی اے چلتی تھی تو پی آئی اے سے میں گئی، 1 سائیڈڈ میں نے ٹکٹ لیا. اور پھر اس کے بعد واپسی کا ٹکٹ جو تھا وہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ نواز شریف صاحب جس جہاز پہ جائیں گے اسی جہاز پہ ہم اس کا وہ ٹکٹ کرائیں گے. اس دوران وہاں پہ جب میں گئی تو کلثوم نواز جو تھیں وہ بہت بیمار تھیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا. اور یہ بھی خبریں چل رہی تھیں کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ نہیں ہے. اور وہ تو نواز شریف کیمپین چلائی گئی. تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز الوداعی ملاقات کرنے کے لیے ہاسپٹل آئے. ٹھیک ہے. وہ ہاسپٹل جہاں پہ ایڈمیٹڈ تھیں کلثوم نواز صاحبہ، میں اور سارے صحافی وہاں پہ، قیوم صدیقی صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے وہاں پہ، ہم مرتضیٰ شاہ، یہ سب لوگ تھے وہاں پہ. ہم نے کوثر کاظمی، ہم سب لوگ وہاں پہ کھڑے تھے. اور مجھے جب اس نے مریم نے دیکھا تو میں نے ان کو کہا کہ میں انٹرویو کے لیے میں نے ان کو کہا، تو انہوں نے کہا آپ اندر آ جائیں. تو وہ مجھے اندر لے گئی. تو جہاں پہ بیگم کلثوم بیمار تھی وہ مجھے ساتھ لے گئی وہاں اس کمرے میں. وہاں پہ نواز شریف صاحب اور حسن نواز اور ان کی ایک خالہ تھیں مریم صاحبہ کی، وہ خود مریم صاحبہ، یہ لوگ تھے. اور میں نے اس وقت دیکھا کہ وہ ان کو خداحافظ کہہ رہے تھے اور وہ ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے اور وہ سارا کچھ. تو اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. تو میں باہر آئی تو میں نے رپورٹ کیا کہ بھئی یہ ایک ایونٹ تو تھا کہ وہ خداحافظ کا ہے. اور وہ اس کال کے اوپر میرے چینل کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ ہمدردی پیدا کرنے کے لیے کوریج کرا رہے ہیں اور آپ یہ نہیں کروا سکتے اور ان کو بند کرے. میرے بیپر کے دوران ہی میرا ٹیلی فون بند کر دیا گیا. اچھا. تو حالانکہ ہم تو ایک رپورٹ کر رہے تھے کہ وہ یہاں آئے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ الوداع کر رہے ہیں اور یہاں سے نکلیں گے. یہاں جیسے آپ کو پتہ ہے ایک واقعاتی رپورٹنگ جو ہوتی ہے، جو کہ آپ بتا رہے ہوتے لمحہ بلمحہ، اور یہ کسی بھی صحافی کے لیے یہ والا ایونٹ کور کوئی بھی ہوتا تو وہ یہ کر رہا ہوتا. کوئی پہنچا نہیں یا پہنچایا نہیں گیا یا ان کو اجازت نہیں ملی، کیونکہ اجازت دینے والے کچھ اور لوگ تھے ہمیں اس وقت. تو ہمیں تو ادارے نے، اپنے چینل نے کہا اور چینل کے کہنے پہ ہم وہاں چلے گئے. تو ہم اس کو وہاں جب ہم گئے، یعنی ان کو خداحافظ انہوں نے کیا، تو اس کے بعد پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نے آپ کو انٹرویو کرنا ہے. تو میاں صاحب نے کہا کہ ابھی اب کر لیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہیں پہ ہم نے کیمرہ، جو ان کے کوئی اسسٹنٹ تھے وہاں پہ جو ہاسپٹل میں لوگ تھے، وہ ان سے ہم نے کہا کہ آپ کیمرہ پکڑیں اور میں نے ایک مائک سے میاں نواز شریف کا انٹرویو کیا. اور انٹرویو 15 سے 20 منٹ کا تھا اور انٹرویو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے، اب وہ چونکہ چلا نہیں اور چینل نے اجازت نہیں دی اور یہ پراپرٹی چینل کی ہے، تو میں نے آج تک اس کو آن ایئر نہیں. وہ تو بڑا دھماکہ خیز انٹرویو، دھماکہ خیز اس وقت کے حساب سے تھا. جن باجوہ کے خلاف بھی، جن فیض کے خلاف بھی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میاں صاحب کھل کے بولے اور پھر جو وہ کہنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کہا. جب ہم باہر نکلے، ہم نے پرومو کے لیے، ہم نے جو ہمارا ہوتا ہے کہ فوراً ہی اب ٹیزر دے دیتے ہیں، پرومو کر دیتے ہیں، ٹیزر دے دیا، وہ آن ایئر ہو گیا، بلکہ ہماری ٹیم اس کی گواہ ہے.
ہمارے جو سینئر پروڈیوسر ہیں ہارون وہ بھی اس کے گواہ ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ ٹیزر آن ایئر ہو گیا اور اس کے بعد پھر فون کر کے کہا گیا کہ اس کے بعد خاموشی چھا گئی. یعنی نہ کہا جا رہا ہے کہ رات کو پروگرام چلنا ہے, یہ چل گیا رات 8 بجے اور نہ کچھ. اچھا میں وہاں سے فون کر رہی ہوں, اس کو اپلوڈ کروانے کی کوشش کر رہی ہوں, وہ پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ ہو گیا ہے, وہ پہنچ بھی گیا ہے, اس کو چلانا ہے, اور پھر مجھے فون پہ کہا جاتا ہے, میں پھر کوئی مطلب جواب نہیں آ رہا کہ یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا. پہلے جو ایکسائٹمنٹ تھی کہ بھئی یہ انٹرویو ہو گیا ہے, اس کے بیپر بھی ہو گئے, اس کے ٹکرز بھی چل گئے, تو اب یہ کیسے کہ مطلب انٹرویو کے اوپر میں فون کر رہی ہوں کہ ہم اپلوڈ ہو گیا, اب اس کا بتائیں کہ کیا رات کو کیسے. اور آپ جب انٹرویوز کرتی ہیں تو میں آپ کی ٹیم کا حصہ ہوں, آپ ایک ایک چیز کو خود مانیٹر کرتی ہیں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد باقاعدہ معلومات کیا کہنا ہے, کیا لکھنا ہے, کیا بولنا ہے, سب اس کے اوپر. تو میں نے کہا کہ بھئی اب یہ اس کو تو کوئی معاملہ نہ ہو گیا. اوکے, مطلب میری سکس سینس جو تھی نا وہ فوری طور پر اس نے, اب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک سخت حالات ہیں. یہ پہلا انٹرویو تھا جو بین ہوا بائی دا وے رجیم سے پہلے. ابھی عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھے, ان کے لیے مگر رستہ بنایا جا رہا تھا کہ آواز بھی نہ ہو, نام بھی نہ ہو, انٹرویو بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, اور ایک پورا رستہ ون سائیڈڈ نیریٹو ہو جس کے اوپر وہ پھر ان کو فائدہ, پولیٹیکل فائدہ ہو. تو اور پھر چینلز تو کردار کشی تو کر ہی رہے تھے ان کی, پی ایم ایل این کی, اور چور ڈاکو اور یہ وہ سب چل ہی رہا تھا. تو وہ آدھا کام ادھر ہو رہا تھا میڈیا کو کنٹرول کر کے, آدھا کام یہ ہو رہا تھا, ہر طرف سے کام جو ہے جوڈیشری الگ اپنا کام کر رہی تھی. تو جب وہ میں نے پھر فون کیا میں نے کہ شہاب زبیر صاحب کو, میں نے کہا سر وہ انٹرویو کا کیا کرنا ہے مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا اسما بہت پریشر ہے اور ہمیں بہت کالز آ رہی ہیں. انہوں نے ایک شخص کا نام لیا جو اس وقت سب سے زیادہ پاورفل تھا, کہ انہوں نے ہمیں کال کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا چینل بند کر دیں گے. تو بھائی میرے تو بہت سارے ملازمین ہیں, تو میں تو ظاہر ہے جو ایک نیچرل سی بات ہوتی ہے, مجبوری ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں چل سکتا. ہم نے کہا نہیں چلاتے. اب اس دوران میں میرے خلاف ایک پوری کیمپین بنا دی گئی کہ میری جرت کیسے ہوئی کہ میں نواز شریف کو انٹرویو کیا ہے. یعنی اس کو چیلنج کیا گیا کہ میری جرت کیسے ہوئی کہ میں نے نواز شریف کی آواز پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو ایک پورا خاکہ ترتیب دے دیا گیا جو بعد میں مجھے کنوے بھی کیا گیا کہ آپ کو مارک کر لیا گیا تھا کہ ہم نے ان کو اب ان کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلانی ہے. تو یہاں ہم اس جہاز میں بیٹھے جس میں کہ جہاز بھرا ہوا تھا لنڈن سے جو آ رہا تھا, اور کیمپین صرف میرے خلاف بننا شروع. بہت سارے صحافی تھے اس میں بہت سارے صحافی تھے, اور مجھے لیکن کیمپین صرف میرے خلاف ہو رہی تھی. تصویریں آپ کی انہوں نے, پھر جو تصویر جو آئی وہ پھر قطر سے آگے, کیونکہ وہاں سے میں اکانومی کلاس میں ہم بیٹھے, یہاں پہنچے دوحہ, اتحاد تھی تو ابو دھبی جب ہم پہنچے تو ابو دھبی میں ہم نے سوچا کہ بزنس کلاس میں خبر ہے ہر صحافی کوشش کر رہا تھا کہ بزنس کلاس تک پہنچ جائے. تو میں اور میرے ساتھ رائٹرز کے تھے, ایک بی بی سی کے تھے, ایک سوشل میڈیا بی بی سی کے جو کرتے ہیں طاہر عمران وہ تھے, پھر سکندر کرمانی تھے, پھر 4-5 لوگ تھے. ہم سارے چلے گئے کاؤنٹر پہ کہ ہمیں اپ گریڈ کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ خاتون ہونے کی وجہ سے نا جو پیسنجر پاکستانی تھے انہوں نے کینسل کرائی, کچھ 4-5 لوگوں نے اپنی سیٹ کینسل کروائی اس جہاز کے بزنس کلاس میں. اور انہوں نے کہا کہ یہ سیٹ جو ہے یہ ہم کینسل کرا کے, چونکہ اس جہاز کا پتہ نہیں یہ لینڈ ہوگا کہ نہیں, آگے کیا حالات ہوں گے, تو لوگوں نے اپنی اور کروا لی. تو 4-5 سیٹیں خالی ہو گئیں. صحیح. تو جیسے میں وہاں پہنچی تو انہوں نے کہا جی 971 یا 77 درہم دیں اور آپ کی اپ گریڈ ہو جائے گی. تو میری اپ گریڈ ہو گئی. تو جو آخری سیٹ جہاز کی ملی وہ میری تھی. اچھا. اور میاں صاحب فرنٹ سیٹ پہ تھے. اس فرنٹ بزنس کلاس میں بھی جیو کی طرف سے منیف فاروق تھے, یہاں مرتضی علی شاہ تھے, یہاں اظہر جاوید تھے, یہاں پہ کوثر کاظمی تھے اس بزنس کلاس میں جو پہلے سے کروا کے وہاں سے آئے تھے. اور پھر یہ جو میرے ساتھ جو ملی وہ ایک رائٹرز کے ان کو ملی, اور 2-3 AFP کے تھے شاید اس طرح, اور مجھے ملی یہ سیٹ. تو میں نواز شریف صاحب چونکہ بالکل آگے تھے اور میری سب سے پیچھے والی سیٹ تھی, تو اچانک میں نے دیکھا تو نواز شریف اور مریم نواز میرے ساتھ جو 2 سیٹیں تھیں کہیں وہ بھی انہوں نے بک کروائی ہوئی تھی, وہ اس پہ آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. تو اب وہ میں کیمروں میں آ گئی. وہاں سے ایک جو کیمپین تھی اس کو کیمپین بنایا اور وہ کیا, اور کہا کہ جی ان کے خرچے پہ آئی ہے اور یہ کیا ہے, اور وہ بہت ساری اس طرح کی کیمپین کی جس کو میں چیلنج کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہے. اچھا. ٹکٹس وغیرہ کے سب چیزیں میرے پاس موجود ہیں, اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں, آج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب اسکرین شاٹس بھی پڑے ہوئے ہیں. تو
کیا ہوا کہ بس یہ پھر اس کے بعد جو معاملات تھے وہ پھر پھر اس پہ نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، کیونکہ یہ کہا گیا کہ ابوظہبی میں ان کو روک دیا گیا، اور یہ بات درست ہے کہ ایک سیکیورٹی کا کہہ کے یا واٹ ایور ان کو کافی دیر تک انٹریکشن ان کی نہیں ہو سکی صحافیوں کے ساتھ. تو طے یہ پایا کہ رمیزہ نظامی صاحبہ نے ہمیں فون کیا. ہم بزنس راؤنڈ میں تھے جس میں نصر اللہ ملک، شاہد مسعود، سمیع ابراہیم، میں، کوثر کاظمی، مرتضیٰ بھی نہیں تھے شاید، اظہر جاوید، نصر اللہ ملک، یہ بہت سارے لوگ اب بزنس لاؤنج میں آ گئے. تو مگر نواز شریف صاحب اور لاؤنج، وہ اور لاؤنج میں تھے، یہ ہم اور لاؤنج میں تھے. تو نواز شریف صاحب، رمیزہ نظامی صاحبہ نے کہا کہ کیوں نہ یوں کریں، فریحہ ادریس بھی تھی بائی دی وے، تو باقی جہاز سارا وہ بھی بھرا ہوا تھا جس میں کہ منیز جہانگیر اور پتہ نہیں بہت سے لوگ تھے جو کہ اکانومی میں تھے، ان کو بزنس میں وہ نہیں آ سکے. تو یہ بزنس لاؤنج میں بھی جو پہنچے میں ان کی بتا رہی. تو انہوں نے کہا کہ جی رمیزہ کو چونکہ نیشن میں کام کرتی تھی، نوائے وقت کا جو چینل تھا، تو فریحہ نے کہا کہ ہمیں بات چیت کرنی ہے ان کے ساتھ، اور بڑا جینون بنتا بھی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں، سوال بھیجیں اور ہم ادھر سے یعنی فون پہ کر دیتے ہیں، وہ فون پہ ہوں گے، آپ لوگ اس کو اس طرح سے کر لیں. اب جب وہاں سے جو لنک کر دیا انہوں نے، اب وہ وہاں سے وہ کر رہی تھی اپنا آڈیو کال، ویڈیو وہاں پہ ہوتی نہیں، آڈیو کال پہ تھی، اور ویڈیو الگ بنائی جا رہی، ریکارڈ کی جا رہی، وہ ہمیں بھیج رہے تھے کہ بھئی آپ چلائیں، سارے جتنے بھی صحافی وہاں پہ جو گروپ تھا ان کو. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب ہم پہلا سوال انہوں نے کہا کہ جی پہلے ایک شاید مسعود صاحب نے کیا، پھر سمیع ابراہیم صاحب نے شاید کیا ہے، جس نے مجھے یاد نہیں ہے. میری جب باری آئی تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ اس انٹرویو کا کیا ہوا. اب جینون سی بات ہے، اگر آپ نے ایک انٹرویو کیا ہے، اتنی ہائپ چلی ہے، تو انٹرویو کا پوچھیں گے کہ انٹرویو کا کیا ہوا. تو انہوں نے کہا جی آسمہ بی بی وہ انٹرویو کا کیا ہوا، اور دیکھیں نا آپ لوگوں کے تو جو میڈیا ہے وہ ڈر گیا. اگر آج عمران خان صاحب ہوں تو وہ بھی یہی بات کریں گے نا، وہ یہی بات کرتے ہیں، ان کے نام ان کی تصویر پہ پابندی ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے یہ شکوہ کیا. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں میاں صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریشر کیا ہے، لیکن ہم کور کر رہے ہیں اس کو. میں نے ان کو اس طرح جواب دیا، وہ آج بھی اس کے اوپر موجود ہے. تو اب میری آڈیو کو اٹھایا گیا، نواز شریف صاحب کی ویڈیو کو، جس میں کہ وہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک پوری کیمپین چلا دی گئی. اور وہ کہا کہ پھر انڈین چینل پہ ایک ہماری دوست ہیں انہوں نے بھیجی، تو وہاں سے چلی تو انہوں نے اٹھا لی. پاکستان میں زیادہ وہ مچ گیا شور، تو وہاں پہ پورا انڈین میڈیا بھی اور یہ بھی کہ بھئی وہ پاکستان کے صحافی کو نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا. یہاں چل پڑی کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ چپ ہو گیا ہے، اور انہوں نے میڈیا کو بکاؤ میڈیا کہہ دیا، اور میڈیا کیوں، اس طرح کی پوری کیمپین. اور پھر میرا نام ہر جگہ پہ، اور مجھے جس طرح سے وہ کیا گیا، اور وہ سارا ٹرولنگ شروع ہو گئی، اور پھر دھمکیاں، اور میرا فون بھر گیا جس طرح کی دھمکیاں اور ٹرولنگ اور جس طرح کی کیمپین تھی کہ میں خود پریشان تھی کہ میں نے تو کبھی اس طرح فیس ہی نہیں کیا تھا. یعنی ہم نے دھمکیاں طالبان کی فیس کی، ہم نے بینڈ آؤٹ فٹس کی ہم نے سیاسی لوگوں کی، مگر یہ تو پہلی بار تھا کہ سوشل میڈیا ٹرولنگ اور جھوٹ اور فیک جو نیوز تھی اس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا پروپیگنڈا ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے وہ شروع کر دیا گیا. اور پھر بائی دا ٹائم ہم لاہور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہاں پہ جا کے پھر آپ میرے خیال اگلی ایپیسوڈ میں چلائیں گے. تھوڑا سا اس کو اگر آگے تک ہلکا سا لے جائیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ پھر لندن سے وہ پہنچے کیسے جہاز میں. پھر ان کی خواجہ حارث کے صاحب کے ساتھ کافی لمبی گفتگو ہوئی. پھر میری جب لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے مجھے خیال آیا کہ مریم نواز جو ہے اس وقت اپنی والدہ سے بھی مل کے آئی تھیں، اور ان کے پاس بھی وہ بھی بہت خبروں میں تھی، تو کیوں نہ ان کو انٹرویو کیا جائے. تو میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ کر لیں. تو کافی پلینٹی آف ٹائم واز دیئر، تو میں نے ان کے ساتھ ایک انٹرویو فون پہ ریکارڈ کیا جو میں نے اپلوڈ بھی کیا. بعد میں اپلوڈ کیا، وہ میری چونکہ میری پراپرٹی تھی، وہ چینل نے مجھے کہا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا. نہیں چل سکا تھا تو وہ بھی، تو پھر تو یہ پھر میں نے ان کے جس دن وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی اس دن اپلوڈ کیا. یہ بھی اس دوران میں نے اپلوڈ، اس کا ایک ٹکڑا جو بیگم کلثوم کی انتقال کے اوپر تھا وہ میں نے ان کا آن ایئر کیا، مگر نہیں کیا. تو اس انٹرویو کیا، وہ بھی پھر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پہ پڑا ہوا ہے اس پہ. اور اس کو پھر جہاز جو ہے وہ لینڈ ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں نے آنا تھا، بہت بڑا ہجوم ہونا تھا. نواز شریف صاحب کو توقع تھی کہ بہت دنیا آئے گی، اور پھر ایک انہوں نے گرفتاری تو دینی تھی، مگر وہ اس طرح کی کہ پوری دنیا کے سامنے وہ دیں گے، ان کا پورا کراؤڈ ہوگا اس کے سامنے دیں گے، مگر وہ پورا نہیں ہو سکا.
اور مجھے یاد ہے میں نے یہ لکھا بھی ہے کہ چونکہ میری سیٹ جو تھی وہ اس سائڈ پہ تھی اور بالکل کارنر پہ تھی اور نواز شریف صاحب نا ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی یعنی آگے میری سیٹ تھی, تو وہ میں جب نیچے دیکھ رہی تھی تو مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں نیچے. تو میں نے اچانک نوٹ کیا 2 بار, جب دوسری بار میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مطلب ایسے ان کے تھا کہ بھائی کیا نیچے کیا, تو میں نے کہا سر کوئی نہیں ہے, ایسے میں نے اشارہ کیا کیونکہ شور بہت زیادہ تھا لینڈنگ کا اور اس کا, تو میں نے کہا سر کوئی نہیں ہے. تو ان کو کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کے ایکسپریشن سے, میں نے یہ دیکھا. بلکہ میں نے کہا کہ ایک ہیلی کاپٹر 2 چھوٹے جہاز, نہیں ایک چھوٹا جہاز 2 ہیلی کاپٹر, یہ میں نے اشارہ کیا کہ ایک بولا بھی کہ ایک جہاز چھوٹا ہے اور 2 ہیلی کاپٹر ہیں گرفتاری کے لیے چھوٹا جہاز, ان کو شاید پنڈی لے کے آنا تھا تو وہ نظر, تو میں نے کہا صرف یہ ہے تو اور لوگ نہیں ہیں, میں نے ایسے کہا. تو اس کے بعد جو ہے وہ لینڈنگ ہوتی ہے, پھر لینڈنگ ہوتی ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں, نہیں ابھی اس کے بعد روکتے ہیں, اس کے بعد روکتے ہیں کہ آگے پھر کیا. تو جب وہ لینڈنگ ہوئی تو اس لینڈنگ کے اندر جو تھا جہاز جو تھا وہ سیل تھا. میں اگلے پورشن پہ چلی گئی, نواز شریف صاحب نے پچھلے دروازے سے جانا تھا, 2 دروازے تھے اس کمپارٹمنٹ کے بھی. جب میں آگے گئی تو وہاں پہ بڑے لمبے اونچے جو لوگ تھے ان کو روکا ہوا تھا جہاز کے کیپٹن نے. اس نے کہا آپ بغیر اجازت کے میرے اس میں انٹر نہیں ہو سکتے, آپ یہاں نہیں آ سکتے. تو میں اور منیب فاروق وہ بھی گواہ ہیں, ہم دونوں اسی جگہ پہ کھڑے تھے اور ہم نے, میرے پاس وہ فلم بھی موجود ہے, میں نے اس کو شوٹ کیا, وہ میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں نہیں. جہاز کے کیپٹن نے ریزسٹ کیا, ظاہر ہے وہ گورا تھا, اس نے کہا جی آپ نہیں آ سکتے, آپ کیسے آ سکتے. اور ان کے پیچھے جو تھا وہ ایک, وہ ظاہر ہے آف کورس وہ سارے یا تو ایجنسی کے لوگ تھے یا پھر مطلب وہ پاورفل لوگ تھے, رینجرز تو نہیں تھی لیکن بغیر وردی کے تھے, اور وہ باقاعدہ انہوں نے, اور پیچھے ان کے رینجرز تھی. پھر میں نے بیپر پہ کہا بھی کہ رینجرز بھی یہاں پر دستیاب ہے, یا وہ پھر ایئرپورٹ سیکیورٹی ہوگی یا وٹ ایور, یہ کہ وردی میں بھی کچھ لوگ تھے. تو وہ انہوں نے جو کافی دیر انہوں نے ریزسٹ کیا, اور اس نے اس دروازے سے یعنی فرنٹ دروازے سے کسی کو انٹر نہیں ہونے دیا. They have to make a shield in order to make our announcement, and later they will move. But this is nothing more than that. This is government. This is UAE. I know. Don't get in on the airplane. Please move aside. Please move aside. Please. What are you talking about? Why? This is his aircraft now. This is my aircraft. But manager told us to be here. Where? Tell the manager to We have come. to talk to him. اس دوران میاں صاحب جو ہے اور مریم وہ پھر پچھلے دروازے سے جاتی ہیں نیچے, اور پھر ہم نے اس دروازے کی سیڑھیوں سے دیکھا کہ نواز شریف, فلم بھی بنائی کہ نواز شریف اور مریم جو تھے ان کو کس طرح سے گرفتار کر کے ان کو لے جایا گیا تھا, اور پھر ان کو وہاں سے لے جایا گیا. اور لیکن اس دوران جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی, اس سٹوری کے بعد وہ میری ٹرولنگ تھی جو کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ بڑے شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ چلائی جا رہی تھی, اور تاکہ کوئی بھی کور نہ کر سکے, ڈر جائیں سب, اور ڈرے. پھر لوگوں نے کیا بھی نہیں, بڑے بڑے لوگ جو تھے اس وقت چپ رہے, جو آپ بول رہے ہیں لیکن اس وقت چپ رہے, اور انہوں نے کوئی بات اس کے اوپر نہیں کی. تو یہ وہ پورا سین تھا جو کہ اس وقت آپ اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ 18 کا الیکشن. بہت دلچسپ گفتگو ہے اور گھنٹوں اس پہ بات ہو سکتی ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح کے اگلے حصے ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اور اس میں بڑی دلچسپ کہانیاں بھی ہیں, اور ان کہانیوں کے اندر خبریں بھی ہیں, وہ خبریں آپ نے خود تلاش کرنی ہیں. بہت شکریہ.